السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے آخری قدم۔ یہ مضمون آخری قدم کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین۔ آخری قدم ایک نیک اور سخی آدمی کی کہانی ہے جو دکھلاوے اور نمائش سے دور رہتا تھا اور پوشیدہ طریقے سے غریبوں، ناداروں، محتاجوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کی مدد کرتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین 1897 عیسوی میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا آبائی وطن قائم گنج سے 1.5 میل دور ایک گاؤں پتوارہ ہے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر حسین 1897 عیسوی میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور ان کا آبائی وطن قائم گنج سے 1.5 میل دور ایک گاؤں پتوارہ ہے۔ پتوارہ جو ہے وہ پٹھانوں کی پرانی بستی ہے۔ ذاکر صاحب کے باپ فدا حسین خان حیدرآباد چلے گئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین 1897 عیسوی میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام فدا حسین خان تھا جو حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور بہت جلد ان کی گنتی حیدرآباد کے بڑے بڑے وکیلوں میں ہونے لگی۔ اور پتوارہ سے حیدرآباد ڈاکٹر ذاکر حسین کے والد صاحب یعنی فدا حسین چلے گئے اور حیدرآباد میں انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور بہت جلدی ان کی گنتی حیدرآباد کے بڑے بڑے وکیلوں میں ہونے لگی۔ فدا حسین خان کا انتقال جوانی میں ہو گیا، یعنی ڈاکٹر ذاکر حسین کے والد اب جوانی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا جب ان کی عمر محض 39 برس کی تھی، یعنی کہ فدا حسین 39 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی بیوہ بچوں کو لے کر اپنے وطن چلی آئی، یعنی کہ ان کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر اپنے وطن چلے آئی اور پھر ذاکر صاحب نے اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد ذاکر صاحب نے اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا میں داخلہ لیا۔ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ اس سے اپنے یعنی نانیہال چلی آئی۔ اسکول کی تعلیم ختم کر کے کچھ دنوں لکھنؤ کے ایک انٹرنل کالج میں پڑھا۔ یعنی اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا میں داخلہ لیا اور وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ چلے گئے اور پھر علی گڑھ آ گئے، پھر لکھنؤ سے پھر علی گڑھ آ گئے۔ یہاں ایم اے میں پڑھ رہے تھے اور علی گڑھ میں وہ ایم اے کر رہے تھے کہ مہاتما گاندھی، مولانا محمد علی، ابو کلام آزاد اور دوسرے قومی رہنماؤں کی مدد سے 29 اکتوبر 1920 عیسوی کو جامعہ ملیہ کا قیام عمل میں آیا۔ بہت سے طالب علم اور استاد مسلم یونیورسٹی سے الگ ہو کر جامعہ میں آ گئے، ان میں ذاکر صاحب بھی تھے۔ اس وقت ذاکر صاحب پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے، یعنی کہ ان دنوں ڈاکٹر ذاکر صاحب ایم اے کر رہے تھے اور یہاں سے پڑھاتے بھی تھے۔ جامعہ ملیہ میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اونچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی چلے گئے، یعنی کہ جامعہ ملیہ میں وہ کام کر رہے تھے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ جرمنی چلے گئے۔ جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ڈاکٹر ذاکر حسین نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1926 عیسوی میں ہندوستان واپس آ گئی، یعنی کہ جرمنی سے وہ 1926 عیسوی میں وہ جرمنی سے پی ایچ ڈی حاصل کرنے کے بعد وہ واپس ہندوستان آئے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شیخ الجامعہ وائس چانسلر مقرر ہوئے اور جامعہ ملیہ میں وہ وائس چانسلر
کی حیثیت سے کام کرنے لگی۔ اس کے بعد 1947 تک وہ جامعہ ملیہ میں کام کرتے رہے، اور 1926 عیسوی سے لے کر 1948 عیسوی تک وہ جامعہ ملیہ میں کام کرتے رہے۔ اس زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ایک بحران کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس زمانے میں، اس وقت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے اس سے ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مولانا ابو کلام آزاد وزیر تعلیم ہند تھے۔ اس وقت مولانا ابو کلام آزاد جو تھے وہ وزیر تعلیم تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ذمہ داری سنبھالے، تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر حسین سے، یعنی کہ مولانا ابو کلام آزاد وزیر تعلیم تھے، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر صاحب سے یہ خواہش ظاہر کی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ذمہ داری اب آپ ہی سنبھالیں۔ ذاکر صاحب جھجکتے ہوئے علی گڑھ پہنچے اور غیر موافق حالات میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوتے اور زبان پر ذکر آنے کا تو ذکر ہی کیا۔ نہ جانے کتنے بیوائیں اس کے روپے سے پلتی تھی، نہ جانے کتنی بیوائیں اس کے روپے سے پلتی ہے، یعنی کہ اس کے روپے سے پلتی ہے، یعنی کہ آخری قدم جو ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ آخری قدم جو ہے یہ ایک نیک اور سچی آدمی کی کہانی ہے جو دکھلاوے اور نمائش سے دور رہتا تھا۔ اسی نیک آدمی سے نہ جانے کتنی بیوائیں اس کے روپے سے پالتی تھی، کتنے یتیم اس کی مدد سے پڑھ کر اچھے کاموں میں لگ گئے تھے، اور کتنے مدرسے اس کی سخاوت سے چل رہے تھے۔ یعنی اس نیک انسان نے اپنی دولت جو تھی وہ ان کاموں پر صرف کی۔ کئی شفا خانوں میں دوا کا سارا خرچہ اس نے اپنے سر لیا تھا، کئی ہسپتالوں میں، کئی دواخانوں میں سارا خرچہ جو دوا کا تھا وہ اپنے سر لیا، اپنے ذمہ دار لی، اور ہزاروں دکھی بیماروں کو بے جانے اس کے روپے سے روز آرام پہنچتا تھا، اور بیماروں کی خدمت کرتا تھا۔ اور بیماروں کی خدمت کیسے کرتا تھا؟ وہ ان کو پیسے دیتا تھا، روپے دیتا تھا، تاکہ وہ بیمار کہیں شفا خانے سے یا کہیں دواخانے سے دوا لاتے تھے، اور پیسے اسی نیک آدمی کا تھا۔ لیکن یہ مشہور تھا وہی کنجوس اور مکھی چوز، مگر اس کو اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے یار سب کہتے ہیں کہ یہ مکھی چوز اور کنجوس ہے۔ دنیا کا نہ اپنے کام آئے نہ کسی اور کے، کوئی اس پر ہنستا تھا، کوئی خفا ہوتا تھا، سب اسے برا سمجھتے تھے۔ لیکن ان کے یار، ان کے دوست، ان کے احباب اس کو دنیا کی رنگ رلیوں میں، مستیوں میں اس کے پیسے خرچ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ نیک آدمی اپنی دولت غریبوں، حاجت مندوں، محتاجوں، مسکینوں، بیماروں پہ خرچ کرتا تھا۔ لیکن ان کے دوستوں کو یہ پتہ نہیں تھی کہ یہ اپنی دولت کن پہ خرچ کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ کنجوس اور مکھی چوس ہے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ اپنی دولت خرچ کرتا تو کرتا کن پہ۔ ان کو اس بات کا ذکر تک بھی نہیں تھا۔ آدمی کتنا ہی نیک ہو، دوسروں کے ہر دم برا کہنے سے جی دکھتا ہے۔ اگر آدمی کتنا بھی نیک ہو، لیکن جب کوئی دوسرے لوگ اسے کچھ برا بھلا کہتے ہیں تو اس کا دل ایک دم دکھ جاتا ہے، اس کے دل کو بھی کبھی کبھی بڑی ٹھیس لگتی ہے، یعنی کہ اس کا دل بھی کبھی کبھی دکھتا تھا، جھنجھلاتا تھا، یعنی غصہ ہوتا تھا، خفا ہوتا تھا، ناراض ہوتا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے۔ یہ ان کے دوستوں یا ایرے گیرے لوگوں کے کہنے سے جب اسے برا بھلا کہتے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، اسے غصہ بھی آتا تھا، ان سے ناراض بھی ہوتا تھا، اور ان کے آنسو بھر آتے تھے، مگر پھر صبر کر لیتا تھا۔ آنسو بھر آتے تھے لیکن پھر بھی صبر کر لیتا، پھر بھی کچھ واپس جواب نہیں دیتا تھا، برا بھلا واپس نہیں کہتا تھا۔ اس نیک آدمی کے پاس ایک خوبصورت سی کتاب تھی، چکنا چکنا موٹا کاغذ۔ اس کے پاس ایک خوبصورت کتاب تھی، چکنا چکنا موٹا کاغذ، نیلے کپڑے کی سبک سے جلد پشتے پر سنہری حرفوں میں لکھا ہوا حساب امانت۔ یعنی اس نے ایک ڈائری رکھی تھی، اپنے حساب کتاب کی ڈائری رکھی تھی، جس ڈائری پہ لکھا تھا حساب امانت، یعنی کہ یہ امانت کا حساب۔ یہ امانت کیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی دولت جو ہے وہ میرے پاس امانت ہے۔
اس کتاب میں یہ اپنا یعنی کہ اسی کتاب میں یہ اپنے اس جو دولت جو تھی جو خرچ کرتا تھا جس پہ خرچ کرتا تھا اسی پہ حساب لکھا رکھتا تھا۔ اس کتاب میں یہ اپنا پیسے کا حساب لکھا کرتا تھا، یعنی اسی کتاب جس کتاب کا نام تھا حساب امانت۔ یہ کتاب یہ کیا تھی؟ یہ اس کی ایک ڈائری لکھی ہوئی ایک ڈائری تھی جس پہ وہ اپنا حساب رکھتا تھا۔ جس کو کبھی کچھ دیا تھا، جس کو جو بھی دیا تھا سب اس میں درج تھا، اس ڈائری میں اس نے لکھ کے رکھا تھا۔ کہیں کہیں کیفیت کے کھانے میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی تھی، یہ سب بعد کو لکھی گئی تھی۔ کسی یتیم کو پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا تھا۔ 15 سال کی تاریخ دے کر کیفیت کے کھانے میں درج ہے۔ اب احمد آباد میں ڈاکٹر ہے اور وہاں کے یتیم خانے کے ناظم۔ کتابوں کے ایک کاروباری کو سخت پریشان کے زمانے میں 2000 روپے دیے۔ کئی سال بعد کیفیت کے کھانے میں لکھا ہے کہ آج خط آیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک نہایت صاف اور سادہ زبان میں لکھوا کر 1,00,000 نسخے طلبہ میں مفت تقسیم کیے۔ یعنی جو نیک کام اس نے کی ہے وہ سب اس کتاب پہ اس ڈائری پہ درج کیے تھے۔ خدا جزائے خیر دے۔ دلی کے ایک مدرسے کو ایسے وقت کہ اس کا کوئی مددگار نہ تھا 10,000 روپے دیے تھے۔ یعنی دلی میں ایک مدرسہ تھا، جب اس کی شروعات ہوئی تو اس کی مدد کے لیے اس نے 10,000 روپے دیے تھے، وہ بھی اس ڈائری میں درج تھا۔ اندراج رقم کے سامنے کیفیت میں لکھا تھا، سالانہ رپورٹ پڑھی، ہر صوبے میں اس کی ایک شاخ قائم کی گئی۔ جہاں بھی جو بھی شعبہ تھا وہاں پہ اس نے اپنی دولت خرچ کی، اپنی دولت صرف کی۔ اس صوبے میں تو گاؤں تعلیمی مرکز قائم کر دیے تھے۔ یہ کام نہ ہوتا تو اس ملک میں مسلمانوں کی تمدنی ہستی کبھی کی ختم ہو چکی تھی۔ اس قسم کے بے شمار اندراجات تھے۔ اس کتاب کو یہ اکثر اٹھا کر پڑھنے لگتا تھا اور اسی ڈائری کو یہ بار بار جب اپنے یار دوست احباب اس کو برا بلا کہتے تھے تو اس ڈائری کو نکال کر اس ڈائری کو پڑھتے تھے، اس حساب پہ نظر ڈالتے تھے اور اس کو تسلی ہوتی تھی، دل کو سکون آتا تھا۔ خصوصاً کسی نادان دوست کی زبان سے دل دکھتا تو ضرور اس کتاب کی ورق گردانی کی جاتی تھی۔ جب کوئی یار یا کوئی دوست اس کو برا بلا کہتا تھا تو اس کتاب کو اکثر پڑھا کرتا تھا اور اس کے دل کو تھوڑا سکون سا ملتا تھا۔ اسے دیکھ کر کبھی کبھی مسکراتا بھی تھا، لیکن کبھی جب اس کو پڑھتا تھا تو کبھی مسکراتا بھی تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مرتے وقت یہ کتاب ان لوگوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا جو عمر بھر مجھے پہچانے بغیر میرا دل دکھاتے تھے۔ اور اس نیک آدمی کا ارادہ تھا کہ میں نے جو بھی حساب کتاب جو اپنی دولت جس پہ خرچ کی وہ اس کتاب میں چھپا کے رکھی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھی۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ مرنے کے بعد یہ کتاب میں ان لوگوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا جو مجھے عمر بھر پہچانے بغیر جو میرا دل دکھاتے تھے، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ کتاب یہ اس ڈائری کو پڑھ لیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی دولت کو کیا کیا۔ ارادے سے اسے بڑی تسکین ہوتی تھی۔ 100 سنار کی 1 لوہار کی، انہوں نے 1000 دفعہ مراجی خون کیا ہے، میں 1 دفعہ انہیں ایسا شرماؤں گا کہ بس سر نہ اٹھے گا۔ اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ 1000 بار کہ بار بار یہ مجھے یہی میرا دل دکھاتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اب مکھی چوس اور کنجوس ہو، لیکن اب ان 1000 بار دل دکھانے کے بجائے میں اب ان کو ایک ہی بار ایسا جھٹکا دوں تاکہ یہ ایسے شرمائیں گے کہ وہ کیسے شرمائیں گے کہ وہ جب یہ کتاب پڑھیں گے تاکہ ان کو خود بخود پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی دولت کہاں کہاں خرچ کی۔ یہ سوچتا تھا اور خوش ہوتا تھا اور سوچتا تھا کہ ان کو میں آخر کیسے ان باتوں کا جواب دوں۔ یہ تانے دیتے تھے مجھے، ہوتے ہوتے بڑھاپا آن پہنچا،
لیکن تب تک کسی کو نہیں کہا، مرتے دم تک کسی کو نہیں کہا۔ اب بڑھاپا بھی آنے لگا، بخار اور بدن جواب دینے لگا، یعنی کہ بدن میں تھوڑی سستی تھی، کمزوری آنے لگی۔ روز کوئی نہ کوئی بیماری کھڑی ہے، کبھی کوئی نہ کوئی بیماری اس کو روز آتی تھی۔ ایک دفعہ دسمبر کا مہینہ تھا، یعنی کہ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت بیمار ہوا، یعنی دسمبر کا مہینہ تھا، سردی کا مہینہ تھا۔ یہ نیک آدمی ایک دن سخت بیمار ہوا، بخار اور کھانسی، ایک دن، 2 دن، تیسرے دن سینے میں سخت درد شروع ہوا۔ پہلے بخار چڑھا، اس کے بعد کھانسی، اور اس کے بعد سینے میں درد شروع ہونے لگا۔ کوئی دوپہر غفلت رہی، ہوش آیا تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی تھی۔ اب یہ بے ہوش بھی ہوتا رہتا تھا۔ جب اس سے ہوش آیا تو اس سے سانس لینے میں تھوڑی تکلیف دکھائی دی۔ نمونیا کا حملہ تھا اور سخت حملہ تھا، یعنی اسے نمونیا بھی ہوا تھا۔ شام سے حالت گیر ہونے لگی، بار بار غفلت ہو جاتی تھی۔ اب شام کا ٹائم تھا، دسمبر کا مہینہ تھا، شام کا ٹائم تھا۔ اب اسے یہ بار بار بے ہوش ہوتا تھا، بار بار غفلت ہو جاتی تھی، یعنی کہ بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کو ہوش آتا، پھر غفلت، تھوڑی دیر کو ہوش آتا تھا، لیکن پھر اس کو یہ بے ہوش ہوتا تھا۔ کوئی 4 بجے کے قریب ہوش آیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے۔ اب 4 بجنے لگی تو اس سے اب سمجھ آیا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، کہ اب دن آن پہنچا ہے جو سب کے لیے آتا ہے اور جس سے کوئی بھاگ کر بچ نہیں سکتا۔ یعنی کہ اب مجھے مرنے کی دن آئی، اب میں مرنے والا ہوں۔ ہر ایک اس دنیا میں جو آتا ہے وہ ایک دن آنے کا ہے اور دوسرے دن جانے کا ہے۔ اسی طرح میری باری آنے کی تھی، اب باری میری ہے جانے کی۔ اس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ چارپائی کے پاس ہی میز پر وہ نیلی خوبصورت کتاب تھی، کتاب حساب امانت رکھی تھی۔ اب چارپائی کے پاس ہی اس نے یہ ڈائری رکھی تھی، جس ڈائری کا نام تھا حساب امانت، اور جس میں اپنی اس نیک کاموں کی، اپنی دولت کو صرف کرنے کا حساب کتاب رکھا تھا، جسے ابھی بیماری میں بھی 2 دن پہلے اٹھا کر پڑھا تھا۔ یعنی کہ بیمار ہونے سے 2 دن پہلے اس نے اس کو پڑھا تھا۔ چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر اس ڈائری کی طرف غور سے دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگی، لیکن اس کے آنسو ان کی آنکھوں سے تھمتے بھی نہیں، ایسے کہ تھمتے ہی نہ تھے، یعنی لگاتار آنسو بہتے گئے۔ کتاب کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، یعنی کہ اب اس نے کتاب کی طرف اب ہاتھ بڑھایا، اب اسے پھر سے اٹھانا چاہا۔ کئی مرتبہ کوشش میں اسے مشکل سے اٹھا پایا، یعنی کہ کئی بار کوشش کی، لیکن یہ اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ اتنی بے قراری، بے چینی تھی، اتنی کمزوری تھی کہ اسے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ پھر کچھ سوچ میں پڑ گیا، پھر یہ نیک آدمی سوچ میں پڑ گیا، یہ عظیم الشان گھڑی اور یہ چھوٹا خیال اس کو شرما کر تجھے کیا ملے گا؟ اور سوچا کہ اگر یہ کتاب میں ان لوگوں کے لیے چھوڑ جاؤں جنہوں نے میرا دل دکھایا، جو مجھے بار بار بدنام کرتے تھے، جو مجھے بار بار برا بھلا کہتے تھے، جو مجھے بار بار کنجوس اور مکھی چوس کہتے تھے، اب ان کے لیے نہیں چھوڑ جاؤں، جو میں نے کیا اسے امانت ہی امانت رکھوں گا۔ اب ان کے لیے یہ نہیں رکھوں گا، یہ اب نہیں دیکھنے چاہے ان کو پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ اس نے اپنی دولت کو کیا کیا۔ تو اپنا کام کر چل، منزل آ پوچھی، آخری قدم کیوں ڈگمگائے؟ اب میرے آخری دن ہے۔ اب یہ کانپتا، ہلتا، لرزنا، لڑکھڑاتا ہے۔ دونوں ہاتھوں میں کتاب تھامی، اب اس کتاب کو دونوں ہاتھوں میں تھامی، ہاتھ تھر تھرا رہے تھے، یعنی ہاتھ کانپ رہے تھے، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہو۔ اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے، ایسے لگا کہ جیسے اس نے بھاری وزن ہاتھ میں اٹھایا ہے۔ بڑی مشکل سے
تکیے پر سے سر بھی اٹھایا اور ناتواں جسم کی ساری آخری قوت صرف کر کے کتاب کو اس پاس والی انگیٹھی میں پھینک دیا۔ اب اس نے یہی ارادہ کیا کہ اب ان کو یہ پتہ نہیں چلنی چاہیے، اور اسی کے کمرے میں ایک انگیٹھی یعنی بخاری جلتی تھی، اور اس نے اس کتاب کو زبردستی محنت لگا کے اس کو ہاتھ میں اٹھا کر اور اس بخاری میں ڈال دی، جس میں کوئی 2:30 بجے نوکر بہت سے کوئلے ڈالتے تھے، اور میاں کو سوتا جان کر دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ یعنی 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کے نوکر نے سوچا کہ یہ نیک آدمی اب سویا ہے، بخاری جلا کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو اس نیک آدمی نے اب یہی ارادہ کیا اب اس ڈائری کو جلا ہی دوں۔ تو یہ ایسے مشکل محنت کر کے، اب اس کے اتنی قوت بھی نہیں تھی، طاقت بھی نہیں تھی، تو جب ایسے ہی اٹھا کے اس ڈائری کو اب اس بخاری میں ڈال دیا اور اسے جلا دیا۔ کتاب جلنے لگی، اس کی نظر اس پر جھمتی تھی۔ کتاب جلتی تھی اور اس کی نظر اسی کتاب پہ تھی۔ جلد کے جلنے میں دیر لگی، یعنی اس کا جلد جو تھا وہ تھوڑا سخت تھا، اس کو جلنے میں تھوڑی دیر لگی، لیکن بیچ والے جو کاغذ جو تھے ان کو جلنے میں اتنا ٹائم نہیں لگا۔ پھر اندر کے کاغذوں میں آگ لگی تو ایک شعلہ اٹھا۔ جب اس کے کاغذات، ڈائری کے کاغذات جل گئے تو ایک شعلہ سا اٹھ گیا۔ اس کی روشنی میں اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ دکھائی دی۔ جب یہ کتاب جلی تو اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ دیکھنے کو ملی، اور چہرے پر ایک عجیب اطمینان۔ اب اس کے چہرے پہ اب سکون سا آ گیا، دل میں سب سکون سا آ گیا۔ ادھر مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور نیکیوں کے اس کاروبار سالار کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی امت کی اس نیک راہ روح نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ یعنی کہ اذان کا ٹائم تھا، جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں ہی اس نے یہ کلمات پڑھ لیا، مؤذن نے یہ کلمات پڑھ لیا، تو یہ نیک آدمی کی جان بھی اسی وقت چلی گئی، اور یہ نیک آدمی بھی اسی وقت مر گیا۔